لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات پر محمد وآلہ. سب سے پہلے میں اصغریہ آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو جائیں اور آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. دعا ہے کہ رب العزت جن حضرات نے اس پورے گزشتہ ایام میں مہینوں میں تنظیم اور تشریح کے لیے خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مزید طاقت، قوت، حوصلہ اور استقامت اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اور تبرکاً و تیمناً چند جملات آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا. لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد اور وحدت کے اعتبار سے مکتب اسلام میں مختلف انداز سے انتہائی تاکید پیش کی گئی ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے اور روایت کے ذریعے، انبیاء، پیغمبر کرام اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام اور اسی طرح علماء کرام کے انداز میں اس اتحاد اور وحدت کی طرف بہت زیادہ تاکید پیش کی گئی ہے. دیکھیں، میں دو چیزوں کو روشن کروں گا بہت ہی مختصر انداز میں اور بات کو تمام کر دوں گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اصل ہدف اتحاد اور وحدت ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے. جتنی تاکید بھی اسلام نے پیش کی ہے اور دور حاضر کے مجدد اسلام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تمام گفتار میں، ان کے تمام عمل میں، ان کی تمام پکار میں پوری دنیا کو پیغام تھا اتحاد کا. کم اہمیت کے حامل نہیں یہ عنوان اور یہ آواز. آج اگر اسلام سربلند ہوا ہے وہ خمینی بتشکن کی طاقتور آواز کے ذریعے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتحاد و وحدت اور دوسرا ہے اصل اسلام، خود اسلام. اصل ہمارا ہدف اتحاد اور وحدت نہیں ہے. اتحاد و وحدت کے ذریعے خود اسلام کا تحفظ ہے. لہذا یہ بنیادی چیز ہے، ضروری چیز ہے، لازمی قدم ہے اتحاد و وحدت، جس کے ذریعے ہم اسلام کو تحفظ دے سکتے ہیں. لیکن خود اتحاد اور وحدت، کیونکہ اس کا مفہوم بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں مجمل ہے، مبہم ہے، خاص طور پہ جو تنظیمی نہیں ہے اور پیروکاران امیر المومنین ہیں، جو تنظیمی نہیں ہے، کسی بھی تنظیم سے وابستہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں اتحاد و وحدت کا مفہوم کچھ اور ہے. وہ اس اتحاد و وحدت کو نعوذ باللہ ممکن ہے کہ وہ برا سمجھتے ہوں، اور بعض نادان یا جاہل اس بات کا انکار کرتے ہیں. کس بات کا اتحاد؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد اور وحدت، میں علماء کا ایک مجموعی طور پہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، سنی علماء کا بھی، شیعہ علماء کا بھی.
اتحاد اور وحدت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمات کو چھوڑ کر دوسروں میں ضم ہو جائے، جو کہ کچھ لوگوں کے یا کئی لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ جب اتحاد و وحدت کا نعرہ لگایا مطلب یہ کہ ہم مجلس بھی چھوڑ دیں، ہم ماتم بھی چھوڑ دیں، ہم اپنی عبادت بھی چھوڑ دیں، ہم دیگر مسائل بھی چھوڑ دیں۔ یہ اتحاد و وحدت کا مفہوم نہیں ہے۔ امام خمینی نے بھی اپنے واضح الفاظ میں کہا، شیخ محمد الازہر یونیورسٹی وائس چانسلر، اس نے بھی واضح الفاظ میں کہا مذاہب اسلامی کانفرنس کے اندر کہ اتحاد و وحدت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر مذہب اور مکتب جو ہے اپنے عقائد کو چھوڑ کر آپس میں مل جائے، جو کہ مبہم اور شبہ جو ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہے۔ اتحاد اور وحدت انتہائی ضروری امر ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے۔ اس اتحاد و وحدت کے ذریعے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی اتحاد و وحدت کا مفہوم یہ ہے کہ تقریب مذاہب ہو، مذاہب نزدیک آ جائیں، افکار نزدیک آ جائیں، ہم ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کے قابل ہو جائیں، بات کو تحمل اور برداشت کر سکیں اور اپنے مسلم عقائد پر باقی رہ جائیں۔ یہ ہمارے پاس ہے اتحاد و وحدت کا مفہوم۔ اگر اس انداز میں پڑھیں گے تو اصل اسلام محفوظ رہ جائے گا۔ پیغمبر کرام اسلام نے کبھی بھی مسلمات کو نہیں چھوڑا، حقائق کو پیش کیا۔ میں دو چار جملے کہوں گا، معذرت چاہتا ہوں اگر ٹائم لگ جائے تو، لیکن بہت ہی مختصر انداز میں۔ پیغمبر کرام اسلام نے پیغام دیا کہ سب کو نزدیک کرنا ہے، لیکن اپنے مسلمات کو محفوظ کرتے ہوئے۔ کوئی ایسا موقع دیکھو کہ جہاں پر نبی کو موقع ملا ہو اور علی کی امامت و ولایت کو بیان نہ کیا ہو۔ بھائی لوگ چڑھتے تھے، لوگ تنگ تھے علی سے۔ علی کیونکہ ناصر رسول اللہ تھا، علی کے ذکر سے گھبراتے تھے، علی کی قائم مقامی سے گھبراتے تھے کہ نبی کے بعد اگر اس علی کو سہارا مل گیا تو پھر یہ علی اسلام کو سنبھال لے گا۔ لہذا کیا ہوا، نبی کریم نے جہاں موقع پایا علی کی امامت کا بتایا اور علی کی ولایت، کیونکہ مسلمات دین اور اسلام میں سے تھا، لیکن لوگوں کو ملانے کی کوشش کی اور اس منزل پر آ گئے جب غدیر خم تھا، جہاں پر لوگوں کے ذہن میں شبہات تھے، مبہم تھے، معلوم نہیں اب کون ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، نبی جائیں گے کیا ہوگا، آخری خطبہ ہے، آخری اجتماع ہے، کیا ہوگا۔ نبی نے تمام ابہامات کو دور کرتے ہوئے، تمام ذہنی شبہات کو دور کرتے ہوئے غدیر کے میدان کو سجایا اور وہاں پر واضح طور پر بتایا مسلمات کو نہیں چھوڑوں گا، راستہ دے رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی مسلم چیز کو پیش کیا۔ نبی جانتے تھے میرے بعد فلاں فلاں امیہ علی کو قبول نہیں کریں گے، علی کی حکومت اور ولایت کے تحت نہیں چلیں گے۔ اس کے باوجود نبی نے پیش کر دیا کہ میرے بعد ایک نقطہ ہے جو ولایت کا نقطہ ہے، وہ امیر المومنین ہے، اس کے تحت چلنا ہے۔ اگر یہاں پر تھوڑا سا مجلسی اندازہ سے معاف کیجیے گا، لیکن ایک استفادہ کرنا چاہوں گا، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جیسے غدیر کا میدان ہو گیا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کہا تھا کہ ولایت کے تحت اتحاد وغیرہ، وحدت وغیرہ، تو میں اس حوالے سے تھوڑا جوڑ رہا ہوں ان چیزوں کو۔ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہا نا، اس سے پہلے اقدام کیا تھا، جو آگے گئے واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا، سب جمع ہو گئے کہاں پر؟ جہاں پر علی بھی کھڑے تھے اور مصطفیٰ بھی کھڑے تھے، دونوں کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ پالان المنبر ہے، وہ ساری مجلس کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہاں پر ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا نبی کی آواز سب تک پہنچی یا نہیں؟ نبی کا پیغام پہنچا علی کے ساتھ، جو آگے گئے واپس بلایا۔ پھر نبی نے اتنے مجمع میں جو آگے گئے تھے واپس کیوں بلائے؟ جہاں تھے کھڑے رہتے، جو پیچھے تھا پیچھے رہتے، جو آگے تھے آگے رہتے، اور نبی اعلان کر دیتے۔ لیکن نہیں، نبی نے بتایا میرے بعد
اگر تم نے چلنا ہے تو ولایت کے تحت چلنا ہے، علی کی حکومت کے تحت چلنا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں بکھرے ہوئے انداز میں چلنے کو علی کی پیروی نہیں کہتے، منسجم انداز میں جو آگے گئے ہو واپس آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو مرکز ہدایت بنایا کہ اس سے آگے نہ بڑھو، خبردار آگے نہ بڑھو، علی کو خدا مت کہو، خبردار علی سے پیچھے نہ رہو، علی کو اپنے جیسا نہ کہو، بلکہ علی کی حکومت اور ولایت کے تحت آپس میں متفق ہو کر، منسجم ہو کر سلسلے کو آگے بڑھاؤ وحدت کے ساتھ۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تنظیمی دوست ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، جو اس ولایت کے عنوان سے اور جو اتحاد و وحدت کے خلاف آواز کو بلند کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ ولایت کے مفہوم کو روشن کریں، اس اتحاد کے مفہوم کو روشن کریں۔ اسی اتحاد و ولایت صرف امیر المومنین مولا حسن مجتبیٰ، تاریخ پڑھتے جائیں، بڑھاتے جائیں، تقریر لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ امام حسین مظلوم کربلا، جب مسلمات دین پر حرف آیا اور امام حسین جانتے تھے اگر میں مدینہ سے نکلوں گا تو مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، حسین نے ایسا عمل کیوں کیا؟ حسین نے بتایا اصل اسلام کا تحفظ ہے، اتفاق، اتحاد، وحدت وہاں تک ہے جہاں اسلام کے مسلمات محفوظ ہیں۔ اسلام کے مسلمات محفوظ کرنے میں ہم اپنا عقیدہ بتائیں گے، ہم حقیقت فدق پیش کریں گے، ہم زیارت عاشورہ پیش کریں گے۔ انداز مختلف ہیں، کسی کی توہین نہیں ہے، ہمارے مسلمات ہیں، ہم جس چیز کو بیان کریں گے، لیکن جب تک مسلمات محفوظ ہیں تمام چیزوں کے ساتھ بڑھ کے آگے۔ حسین ابن علی اصل اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے اور نکل کر کربلا کے میدان میں آ کے بتا دیا تھا ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف نام نہاد اسلام ہے، ایک طرف کام کا اسلام ہے۔ حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا اور دنیا کے سامنے بالکل چہرہ واضح کر دیا کہ ہمیں اس یزید سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اسلام کے مسلمات کو پارا پارا کر دے، جو زیر سوال لے کر آ جائے۔ اور اس طرح کی تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مقام پر ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی تقاریر دیکھ لیں، انتہائی تاکید ہے اتحاد و وحدت پر۔ آج کے زمانے بھی انتشار، افتراق قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جس طرح ہے کہ اختلافات جو ہے انسان کی ہوا ہی نکل جاتی ہے۔ آج اگر دشمن غالب آتا ہے، اگر آپ کے مسلمات کو محدود کرتا ہے، مسلمات کو پابند قید کرتا ہے، بیان کرنے میں رکاوٹ پیش کرتا ہے، وہاں پر میرا اور آپ کا فرض ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس آخر جملے کہوں گا، میں نے بہت باتیں چھوڑ دی کیونکہ وقت نماز بھی ہو چکا ہے، لیکن میں آخری جملے کہوں گا، اس وقت تشیع کے خلاف مختلف انداز کی سازشیں، سب سے پہلے ہم خود تربیت حاصل کریں، ہم خود فکری طور پر مضبوط ہوں، ہم خود ابہامات کو دور کریں، ہم خود واضح صورت رکھتے ہوں، روشن دین رکھتے ہوں، روشن چہرہ رکھتے ہوں۔ دوسرا مرحلہ ہے ہم جس تنظیم سے وابستہ بھی ہیں، پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے جائیں اس پیغام کو آگے بڑھائیں، ان ابہامات کا خاتمہ کریں۔ تشیع بہت سخت حالات سے گزر رہی ہے کیونکہ سب کا نظریہ ہمارا یہی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے، اسلام کی راہ سے اخذ کیا ہوا۔ رہبر معظم تاکید فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی تاکید فرماتے ہیں، دیگر مراجع ازام کی تاکید ہے۔
دنیا میں اگر انتہا امریکہ کو برباد و ذلیل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اتحاد کی صورت ہے. تمہیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ اصل اسلام باقی رہ جائے، دشمن اسلام ختم ہو جائے. اگر تمہارا کوئی مخالف تم سے اتحاد کے لیے نہیں بھی بڑھ رہا ہے، تم کوشش کرو، قدم بڑھاؤ اور اتحاد کی فضا کو قائم کرو، کیونکہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تم انتظار مت کرو کہ اگر وہ فرض کرے وہ فرقہ جو ہے ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا اور ہمیں ہماری بات نہیں سن رہا اور ہماری طرف نہیں بڑھ رہا، تو ہم کیوں بڑھیں؟ ہم اس لیے بڑھیں کہ ہم نے اسلام کو بچانا ہے. ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ نہیں سمجھا لانا رسول کے دین کو. اگر نہیں بڑھتا میں قائل کروں، میں خود جاؤں، سیمینارز کرائیں، اس فکر امام خمینی کو اور مضبوط کریں اور پھیلائیں، مزید پھیلائیں، جس سے ایک اچھا انداز پیدا ہو اور سب مل کر اپنے اسلام کی خدمت کر سکیں اور اس کے طفیل خود مکتب اہل بیت کی بھی خدمت کر سکیں. میرا اور آپ کا انشاءاللہ فریضہ ہے، دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو ان ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن حضرات نے، منتظمین نے، اصغری کے سینئر دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے، صدر صاحب نے اہتمام کیا ہے، آپ حضرات اپنی کارکردگی لے کے پہنچے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کارکردگی کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ شفاعت قرار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.